نکسیر پھوٹنا یا ناک سے خون بغیر کسی وجہ کے بھی آ سکتا ہے۔ کسی وقت آپ بالکل ٹھیک بیٹھے ہوں اور اگلے ہی لمحے آپ کو ناک سے بہنے والا خون صاف کرنے کے لیے ٹشو کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہر انسان کی ناک میں خون کی وریدیں ہوتی ہیں جو کسی بھی وقت بریک ہونے کی باعث خون کے بہاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ناک سے خون بہنا یا نکسیر کا پھوٹنا ایک عام مسئلہ ہے۔ خشک سرد موسم میں آب و ہوا کے باعث ناک کی اندرونی سکن خشک ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اس میں کھچاؤ کی وجہ سے جھلیاں کمزور ہو جاتی ہیں جس کے باعث خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس صورتحال سے آپ کو کیسے نمٹنا ہے اور اس میں کس طرح کی میڈیکل سہولیات کا استعمال کرنا ہے۔ نکسیر پھوٹنے کے خطرات کس کو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ افراد میں یہ مسئلہ کبھی کبھی اور بعض میں یہ ساری زندگی رہتا ہے۔ یہ کسی بھی وقت اور کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ بچوں میں یہ 2 سال سے لے کر 10 سال اور بڑوں میں 50 سے 80 سال میں زیادہ عام ہوتا ہے۔ نکسیر کی اقسام۔ نکسیر کی ویسے عام طور پر 2 اقسام ہیں، جس میں پہلا ہے پوسٹیریئر، یہ انگلش کا لفظ ہے پوسٹیریئر۔ اس طرح کی نکسیر کی وجہ ناک کی گہرائیوں میں موجود خون کی بڑی وریدیں ہوتی ہیں۔ اس صورتحال میں طبی امداد کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ اس ٹائپ میں خون کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری ٹائپ ہے اینٹیریئر۔ یہ ناک کے فرنٹ حصے پر موجود چھوٹی وریدوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس طرح کی نکسیر میں خود سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر انٹیریئر نکسیر پوسٹیریئر کے مقابلے میں زیادہ عام ہے۔ نکسیر پھوٹنے کی وجوہات دیکھ لیتے ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں ان کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خشک ہوا کے باعث ناک کا اندرونی حصہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ خطرناک نہیں ہوتا لیکن ناک کے اندرونی تہہ کو جھیل یا شگاف ڈال سکتا ہے جس کے باعث خون کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، الرجی، انفیکشن اور سردی کے عام وائرس بھی ناک کی جھلی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کسی حادثے میں یا کسی لڑائی وغیرہ میں پنچ لگنے میں یا مکہ لگنے کے سبب بھی ناک سے خون آ سکتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے بچے اگر ناک میں کچھ ڈال لیں اور اسے نکالنے کی کوشش کریں تب بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پانچویں وجہ ادویات سے یا الرجی کی صورت میں بھی ناک سے خون آ سکتا ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خون کی کمی یا خرابی، جینیاتی مسائل اور کینسر بھی اس کا وجہ ہو سکتا ہے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ اسپرین اور دیگر اینٹی سوزش ادویات کا استعمال سے خون پتلا ہونے کے سبب ناک سے خون آ سکتا ہے۔ اچھا، اب خون کو بہنے سے کیسے روکا جائے، یہ مسئلہ ہے، یہ دیکھتے ہیں جی۔ چند آسان اقدامات کی مدد سے آپ ناک سے بہنے والے خون کو روک سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام کام چھوڑ کر پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سر کو آگے کی طرف جھکائیں، پیچھے کی طرف نہ جھکائیں ورنہ خون حلق میں جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انگوٹھے اور انڈیکس فنگر کی مدد سے ناک کے نچلے حصے کو ہلکا سا دبائیں۔ چوتھا، 5 منٹ تک ناک کو ہلکے سے دبا کر رکھیں۔ اگر خون بہنا بند ہو جائے تو دوبارہ 5 سے 10 منٹ کے لیے آہستہ سے پکڑ کر رکھیں۔ پانچواں، جب خون بند ہو جائے تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق خون کی وریدوں کی حفاظت کے لیے ناک میں اسپرے کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور دیگر دائمی بیماریاں کے مریض جو ہیں اس طرح کے ادویات استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے خون کے دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نکسیر پھوٹنے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلی یہ ہے کہ سردیوں کے خشک موسم میں ناک کی جھلی کو نم رکھنے کے لیے رات کو اسپرے کا استعمال کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ناک کے اندر
پیٹرولیم جیلی کا استعمال ہرگز نہ کریں، ناک کے ذریعے یہ پھیپھڑوں تک جا سکتی ہے جس کے باعث سوزش کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تیسرا، اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے اینٹی بایوٹک اینٹمنٹ کا نسخہ لکھوائیں اور اس کا استعمال کریں۔ چوتھا یہ کہ ناک، کان اور حلق کے ڈاکٹر بچوں کے ناخن کاٹنے کا بھی مشورہ دیتے ہیں تاکہ بچوں کے ناخن اس کی ناک میں نہ لگیں۔ پانچواں یہ کہ اسموکنگ ترک کر دیں، اس سے ناک میں سوزش پیدا ہوتی ہے اور نکسین کی شکایت ہو سکتی ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ اگر ناک سے متواتر 30 منٹ تک خون بہتا رہے تو ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔